دیکھیے سورہ مائدہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس کا تو منشا یہ ہے، اس کے پیش نظر یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ وہی آ گیا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ تو یہ جو ایک عرض سی پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ ایک سیاسی تقاضے کے طور پر، خواہ وہ ویسے ہی جو آج کے حالات ہیں دنیا کے اس کے حوالے سے، لیکن اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے وہ منافی ہیں۔ یہاں تو سیدھی سیدھی بات الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، جو حق ہے اس کا بول بالا کرو، اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ خام خواہ صرف یہ رواداری کے نقطہ نگاہ سے اور صرف کوئی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں میں کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنا، کہیں کمپرومائز کرنا، جیسے کہ فرمایا گیا حضور سے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ آپ کی بات جو ہے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے، مداہنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بھی مداہنت کریں گے، لیکن نہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ اور اسی کا تعلق اصل میں اس حدیث سے بھی جڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، غریب سے مراد اجنبی، اس کے جاننے پہچاننے والے بہت کم تھے۔ پھر اسے غلبہ حاصل ہوا تو جو غالب ہو، طاقتور ہو، اس کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی جاننے پہچاننے والے، لیکن فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عن قریب یہ اسلام پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا، اگرچہ مسلمان بہت ہوں گے، اسلام غریب اجنبی ہو جائے گا۔ مسلمان تو نہ معلوم کتنے رہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی بلین کے قریب بلکہ اس سے زائد ہیں، اسلام کہاں ہے؟ اسلام اجنبی ہے۔ آج آپ اس اصل اسلام کا دامن تھام کر زندگی گزارنا چاہیں، اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نکو بن جائیں گے، آپ کا بائیکاٹ ہوگا، آپ سے کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری جو ہے وہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ تو دقیانوسی شمار ہوں گے، آپ تو رجعت پسند شمار ہوں گے۔ تو فرمایا فطوبى للغرباء، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خود اجنبی ہونا گوارا کر لیں لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ جڑے رہے۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور دلیل نوٹ کیجئے اور وہ ہے میثاق النبیین آل عمران 81۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید سے اگر استدلال کرنا ہے ان آیتوں سے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے اعتبار سے تو سیاق و سباق فیصلہ کن ہے۔ جب 5ویں رکوع میں ہے ہی سارا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، اور باقی یہ سارا کا سارا جو ہے اس کے تابع ہے، تو اس کو اس سے خارج کر دینا جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ڈھٹائی والی بات ہے۔ اس سے وہ نتیجہ آئسولیٹ کر کے اسے علیحدہ رکھ کر سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ نتیجہ نکالنا، یہ سوائے ڈھٹائی کے اور کچھ نہیں۔ لیکن ایک دوسرا جو دلیل ہے وہ دیکھیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا۔ اب یہ بھی نوٹ کرنے کی جگہ ہے قرآن مجید کی، جیسے کہ وہ میثاق الست تھا، الست بربکم قالوا بلی، تمام انسانوں سے میثاق لیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ارواح انسانی پہلے پیدا کی گئی ہیں۔ ان اجساد اور اجسام، یہ جو ہمارا فزیکل اور باڈیلی کریشن ہے، اس کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن اسپرچول کریشن
ارواح کی شکل میں، الارواح جنود المجندہ، یہ بہت پہلے ہو گیا تھا، اور تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ اسی میں خصوصی اس ایک میثاق، وہ تو سب سے تھا، تمام انسانوں سے، لیکن ان میں سے ان کی ارواح کے جن کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا، آخر حضرت آدم کی روح بھی تو اس وقت موجود تھی، حضرت ابراہیم کی روح بھی موجود تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھی، تو یہ تمام ان سے کیا عہد لیا گیا وہ اب نوٹ کیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ۔ دیکھیے، جب میں آپ میں سے کسی کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور پھر ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا جو تصدیق کرتا ہوا ہوگا اس کی کہ جو ان کو دیا گیا تھا، تو تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ ایک نبی آئے، اللہ نے انہیں کتاب دی، اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا، ان کے پیروکار ہیں، وہ ایک امت بن گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور نبی آ گئے، تو گویا کہ سابقہ انبیاء کے پیروکاروں پر لازم ہے یہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے، تمہارے لیے لازم ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے یہ بات کہہ کے فرمایا، سوال کیا، کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا؟ تمام انبیاء موجود ہیں، کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کو اور میرے اس میثاق کو قبول کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، فرمایا آپ گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ظاہر بات ہے ہر نبی کی امت سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء پر بس اپنے اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنا کافی ہو جائے گا نجات کے لیے؟ یہ تو اس کی قطعاً نقیص ہے، اس آیہ مبارکہ سے گویا کہ اس کی بالکل ایک ضد ہے، اس کے برعکس کیفیت جو سامنے آ رہی ہے۔ اب خاص طور پر بنی اسرائیل کا جو عہد تھا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ میں نے جو آج سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیت میں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بنی اسرائیل سے خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے میرا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے اپنا عہد پورا کروں، تو وہ کون سا خصوصی عہد تھا جو بنی اسرائیل سے ہوا ہے؟ یہ آیات ہیں سورہ اعراف کی 156، 157، 158، بڑی اہم آیات ہیں۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے اہم اور چیدہ لوگوں کو لے کر گئے ہیں طور پر، وہاں حاضری ہوئی ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے رب ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر اور نیکی اور بھلائی لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے ہمیشہ تیری طرف سے نیکی اور بھلائی اور حسنہ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے، اس پر ابھی گفتگو کریں گے ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں، اس لیے کہ یہاں سے لفظ یہود کا ایک تعلق بنتا ہے لغوی طور پر، ہادا یہود و ہودن، رجوع کرنا، تابا یتوب و توبن، لوٹنا، آبا یعوب و اوبن، یہ در حقیقت بڑے قریب المعنی الفاظ ہیں۔ ہادا یہود و ہودن، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، کسی کی طرف انابت کا رخ اختیار کرنا۔ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، حضرت موسیٰ کی اس دعا یا درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا دیکھو میرا جہاں تک عذاب کا تعلق ہے وہ تو پھر میں دوں گا جس کو چاہوں گا، یعنی جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری ایک تو رحمت عام ہے کہ جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود ہے تو میری رحمت سے ہے۔ ماں باپ کے دل میں محبت ہے اولاد کی تو میری رحمت کا یہ در حقیقت پرتو ہے، اسی کا ایک ظہور ہے، اسی کا ایک مظہر ہے۔ جو بھی دنیا میں رحمت ہے، باہمی تراحم ہے، وہ در حقیقت میری رحمت ہی کا ایک جو ہے وہ پرتو ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور خاص میری رحمت جو ہے وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، ریزرو کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ عطا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے ہمارے رسول کا، جو نبی امی جو رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوں گے، جنہیں وہ موجود پائیں گے اپنے پاس لکھے ہوئے، یعنی جن کی کہ پیشن گوئیاں لکھی ہوئی موجود پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی، والانجیل اور انجیل میں بھی۔ یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام جو ہے بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ پڑ گئے ہوں گے، اور ان پر جو بھی ان کے طوق ان کی گردنوں کے اندر ہوں گے، ان سے انہیں نجات دلائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا احترام کریں گے، تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ تھا وہ قول و قرار جو بنی اسرائیل سے بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں لیا گیا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اب حضور سے فرمایا گیا، قل، اے نبی اب کہیے، آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف، سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرے گا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو پس ایمان لاؤ اس نبی امی پر، اس رسول پر کہ جو اللہ کے تمام کلمات پر، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے وہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم۔ تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ نمبر ایک، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا کہ حضور پر ایمان لانا نجات کی شرط نہیں ہے، یہ قطعاً یوں سمجھیے کہ سوائے ڈٹائی کے اور کچھ نہیں۔ نمبر دو، تمام انبیاء سے جو عہد لیا گیا اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نئے نبی پر ایمان لانا یہ فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ نمبر تین، خاص طور پر یہ جو سلسلہ آیات ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں جو آغاز ہوا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تو وہ عہد تھا ہی یہ کہ وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ نتیجہ نکالنا سوائے اس کے کہ دلوں میں کجی ہو، نقطۂ نظر کے اندر ٹیڑھ ہو اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے چند الفاظ پر بھی ہم غور کر لیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور میں عرض کر چکا ہوں یہاں مراد مسلمان۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل میں اس آیت کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے یہ آیت یہاں آئی ہے، وارد ہوئی۔ ہوتا یہ ہے، اور یہ انسانوں کی ایک مشترک کمزوری ہے اور تقریباً تمام ملتوں اور امتوں کا مشترک روگ ہے، مرض ہے، کہ لوگ کسی امت میں آنے کے بعد، شامل ہونے کے بعد، نجات کا دار و مدار صرف اس بات کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس امت میں شامل ہیں۔ امت میں شامل ہونا اخروی نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ امت میں شامل ہونے کے لیے اپنا ذاتی ایمان، ذاتی عمل، یہ شرط لازم۔ آپ بہترین امت میں شامل ہوں، ذاتی طور پر آپ کو ایمان حاصل نہیں ہے، آپ کا عمل درست نہیں ہے، تو محض وہ ٹھپا جو آپ پر لگا ہوا ہے اس امت کا کے حوالے سے، وہ آپ کی نجات کا ضامن نہیں ہے۔ اصل جو خرابی پیدا ہوتی ہے امتوں میں وہ یہ ہے، ایک عجب پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہم ان میں سے ہیں، لیکن جو کہ بھی کچھ ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اب یہ جو ایک خیال ہے در حقیقت کہ چاہے ہم کچھ بھی ہیں، ہمارے اعمال کچھ بھی ہے، لیکن چونکہ تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا جو نجات ہے، فوز و فلاح ہے، جنت ہے، وہ گویا کہ ہمارا حق ہے۔ یہ مغالطہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو پیدا ہوا اور ہر ایک کو ہو جاتا۔ ہمارے ہاں اس حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے بظاہر۔ لوگ کہتے ہیں شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، حضور فرماتے ہیں میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے۔
چاہے وہ حضور کے ساتھ آیا ہے، جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہے، حضور کے ساتھ اس نے جنگ میں حصہ لیا ہے، لیکن یہ کہ خود جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ کہ ہو گیا تھا مجروح، زخمی ہو گیا تھا، شدید زخمی تھا، اور زخم کے اس درد کو اس کی تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا، خودکشی کر لی، خودکشی کی بنا پر جہنم میں چلا گیا۔ یہ معاملہ سیدھا سیدھا۔ حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن صرف اپنی شجاعت کے اظہار جو ہے اس کے سامنے ہے، مقصود یہ ہے ڈنکا بج جائے میری شجاعت کا، میری بہادری کا، یا کوئی حمیت جاہلی کی وجہ سے کہ مہم حضور نے بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کی طرف جس کے ساتھ خاندانی لڑائی چلی آ رہی تھی، تو اب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب موقع ملے گا، پچھلی ساری جو ہے وہ میں اپنے بدلے جو ہے نکال لوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی مال غنیمت کی طلب میں، فرمایا پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہے مجاہد فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو اس لیے جنگ کر رہا ہے، صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو سارا معاملہ انفرادی، اس کو میں نے خاص طور پر اسی کتاب میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب پر جو میرا چیپٹر ہے، اس میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں جو قوموں پر عذاب آتا ہے وہ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے یہ جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو بے گناہ بھی اس کے اندر لپیٹ میں آئیں گے۔ لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے محاسبہ وہ انڈیویجول ہے، ہر شخص کا انفرادی ہے۔ یہاں قومی سطح پر معاملہ ہوتا ہے، امتوں کی سطح پر معاملہ ہوتا ہے، امتوں کا عروج ہے، امتوں کا زوال ہے، امتوں کو سزا مل رہی ہے، ان میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس زوال کا شکار بن جائیں گے، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ تو دنیا میں معاملہ ہے اجتماعی، آخرت میں معاملہ انفرادی۔ اپنا ایمان، اپنا یقین کس درجے میں ہے، اپنا عمل وہ کس حالت میں ہے، سارا معاملہ وہاں پر جو چکایا جائے گا وہ اپنے ذاتی ایمان و یقین اور اپنے ذاتی اعمال و اخلاق کی بنیاد پر، نہ کہ کسی گروہی نسبت کی بنیاد پر۔ یہ ہے وہ مضمون کہ جس کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور 2 مرتبہ قرآن میں لایا گیا ہے کہ کسی گروہ میں ہونا، کسی سے نسبت ہونا، اب یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو اصل امت ہے وہ امت موسیٰ ہے، وہی دین حق ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے ہیں تو اب حضرت مسیح پر ایمان لانا لازم تھا یہود کے لیے، لیکن جب تک حضور نہیں آئے اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ گویا کہ امت ہے، یہ مسلم امت ہے، لیکن نہ پہلے دور میں صرف اس امت میں شامل ہونا نجات کا ذریعہ ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو، نہ اس دوسرے دور میں صرف حضرت مسیح کی امت میں شامل ہو جانا نجات کی ضمانت ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو۔ اسی طریقے سے اب امت محمد میں شامل ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنا ایمان درست نہ ہو اور اپنے اعمال صحیح نہ ہو۔ اصل نقطہ یہ ہے، اور چونکہ یہ تمام امتوں کا مشترک مرض ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے وہی مضامین شروع ہو رہے ہیں جن میں وہ اعتقادی، نظریاتی، فکری وہ چیزیں جو گمراہیاں ہیں کہ جو پھر بڑے پیمانے کے اوپر امت پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہی کی اصلاح پیش نظر ہے کہ اے مسلمانوں کہیں تمہارے اندر بھی یہ برائی پیدا نہ ہو جائے، لہذا یہاں وہ مضامین بھی آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مضامین بھی آئیں گے کہ جن میں واقعاتی طور پر یہود کی تاریخ کے حوالے سے ان پر جو ہے فرد جرم عائد کی گئی۔ والذین ہادوا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، امت محمد میں شامل ہو گئے۔ والذین ہادوا، اب یہاں پر دیکھیے بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا بلکہ والذین ہادوا آیا ہے، اس لیے کہ جو ایک امت بنی ہے وہ در حقیقت بنی ہے اب اس انا ہدنا الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے، اصل بنیاد جو ہے دین حق ہونے کے اعتبار سے وہ ہے، وہ مانوی نسبت جو ہے، اگرچہ یہودیوں نے اصل میں اپنے اس لفظ کے لیے جو بنیاد قرار دیے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چوتھے بیٹے تھے یہوذا یا یہودا، ان کی نسل میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں، اور چونکہ زیادہ غلبہ جو ہے ان 12 قبیلوں میں سے ان کو حاصل ہوا ہے تو گویا کہ یہی لفظ جو ہے یہودیوں کے لیے ایک اسم علم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہی یہوذا ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا عیسائیوں کا ایک سیکٹ ہے، یہوواز وٹنسز، یہ یہووا
یہ در حقیقت خدا کے لیے، اللہ کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال ہوتے ہوتے یہ جو مسلک بنا، اور اس میں صرف نسلی طور پر بنی اسرائیل نہیں بلکہ جو لوگ بنی اسرائیل کے تابع ہوئے، ان کے زیر اثر آئے، ان کے سے طور طریقے اختیار کر لیے، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اس حوالے سے یہاں لفظ بنی اسرائیل نہیں آیا۔ بنی اسرائیل تو ایک قوم ہے، وہ تو ایک نسل ہے، لیکن جنہوں نے بھی وہ مسلک یہودیت اختیار کیا وہ گویا کہ دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر والنصارہ۔ نصارہ میں بھی دیکھیے قرآن مجید دو جگہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ صف میں بھی نحن انصار اللہ، یہ لفظ ہے جو اس لفظ کی اصل جڑ ہے، اصل اساس ہے۔ لیکن یہ کہ ایک دوسری بنیاد یہ بھی سمجھی گئی ہے، اور اکثر مفسرین کا بھی اس پر اجماع ہے اور عیسائیوں کا بھی اس پر اجماع ہے، کہ اصل میں وہ قصبہ تھا، وہ ناصرہ یا نصران، یہ دونوں اس کے نام آتے ہیں۔ یہ ایک قصبہ تھا کہ جو بیت المقدس کے شمال میں تھا، کوئی 70 میل کے فاصلے پر، اور بحیرہ روم کے ساحل سے 20 میل کے فاصلے پر، اب بھی موجود ہے۔ نزارت بھی اس کو کہتے ہیں، جیزس آف نزارت۔ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تعلق جو ہے آبائی، وہ در حقیقت اس سے آبائی کہیے یا جو حضرت مریم کا تعلق جو ہے وہ اس قصبے سے، تو ان کو اس لیے جیزس آف نزارت کہا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ اس کا قرآن مجید نے نسبت جوڑی ہے نحن انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، من انصاری اللہ کے ساتھ جو معنوی نسبت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو خلیفہ برحق تھے، پیٹر یا شمعون، ان کے پیروکار تھے جو حضرت مسیح کے اصل دین پر تھے، اور وہ بہت عرصے تک نظارین کہلاتے رہے۔ اور جو سینٹ پال، جو حضرت مسیح کی زندگی تک جب تک کہ انہیں نہیں اٹھایا گیا، طرف سماوی نہیں ہوئی، اس وقت تک شدید دشمن تھا حضرت مسیح کا۔ بعد میں اس نے لبادہ اوڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے، مجھے کشف میں حضرت مسیح سے ملاقات ہوئی ہے، اور اب میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اور پھر اس نے حضرت مسیح کے دین کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اس کے اندر ساری جو ہے ترمیمیں کی ہیں۔ تو وہ سینٹ پال جو ہے ان کے ماننے والے اب عیسائی کہلاتے ہیں، کرسچنز۔ قرآن مجید لفظ جہاں لائے گا نصارہ لائے گا، نظارینز، اور بعد میں وہ ایبونائٹس کہلاتے تھے۔ یہ تھے اصل جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا قرآن صرف ان کا نام لے رہا ہے، جو اچھے نام ہیں ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ ان میں سے بھی جو بھی شامل ہے وہ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جو کچھ پائے گا اللہ کے ہاں پائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جا رہا ہے تو اپنے اپنے دور میں ان میں سے ایمان کسی کا حضرت موسیٰ پر تھا، کسی کا ان میں سے ایمان حضرت عیسیٰ پر تھا، ہمارا ایمان حضرت محمد پر بھی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہے۔ یہ چونکہ قدر مشترک تھی لہذا یہاں پہ رسول کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صرف من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اس آیت کا بھی ابھی بیان مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ سابعین کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ تعالی ابھی اگلے ہفتے کو ہمیں کچھ کرنی پڑے گی، پھر ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔